بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. میرے عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا اس روئے زمین پر آخری زمانے کے لیے ایک الہی فیصلہ ہے اور اس کا فیصلہ ہر حال میں غالب آ کر رہے گا۔ وہ فیصلہ اس آیت میں سنا دیا گیا، جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اس فیصلے کا اعلان کیا گیا ہے کہ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ وہ ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین کو تمام مذاہب اور تمام دین پر غالب کرے۔ یہ ایک الہی فیصلہ ہے اور اسے ہونا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ اس کے آثار عالمی سطح پر اب دکھنے لگے، نشانیاں، علامتیں، دین کے غلبے کی سب سے پہلی اور سب سے بنیادی شرط اب وہ نظر آنے لگے۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے اور اچھی طریقے سے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی بات ہے، ورنہ آدمی ظاہری حالات کو دیکھ کر مایوس ہونے لگتا ہے اور اس کے دل میں بہت سارے الٹے سیدھے خیالات آنے لگتے ہیں کہ حکومت ایسی اور پرشاسن ایسا اور نظام ایسا اور دشمنوں کی پلاننگ ایسی، جو حالات کیسے ہوں گے، اس رخ پر آدمی کا ذہن چلنے لگتا ہے۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا جو یہ الہی فیصلہ ہے، اس کے آثار عالمی سطح پر دکھنے لگے اور اس کی سب سے پہلی اور سب سے بنیادی شکل بہت کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فکری، دماغی، قلبی، نظریاتی جنگ کی شکست اور ہار۔ عالمی سطح پر اس وقت ایک نظریہ اسلام کا ہے، ایک سوچ اسلام کی، ایک تھاٹس، خیالات، ویوز اور بلیفز ایک اسلام کی، اور دوسری طرف پوری دنیا ایک کیمپ میں کھڑی ہے۔ یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، بدھزم، جینزم، یہ سارے مذاہب ایک طرف اور ایک طرف واحد اسلام۔ دونوں میں جو فکری جنگ ہے، جو نظریاتی جنگ ہے، جو عقیدے کی، بلیفز کی، تھاٹس کی،
خیالات کی، نظریات کی جو جنگ ہے، جب ذرا آپ عالمی منظرنامے کو سامنے رکھیں گے تو دنیا ہار رہی نہیں ہے، دنیا ہار چکی ہے۔ فکری جنگ میں دنیا اسلام سے ہار چکی ہے، اور یہی سب سے پہلا قدم ہوتا ہے کسی چیز کے غالب ہونے کا۔ جب آدمی فکری طور پر شکست کھاتا ہے، اس کا دماغ، اس کی سوچ، اس کا نظریہ، اس کے خیالات اگر وہ شکست کھا گئے تو پھر اس کا مطلب اب وہ پھر چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اسی لیے قومیں کیا کرتی ہیں؟ قومیں پہلے فکری غلام بناتی ہیں، ذہنی غلام بناتی ہیں، نظریاتی غلام بناتی ہیں، اس کے بعد اپنا اصلی غلام بناتی ہیں۔ یہ ایک اچھی علامت ہے جو پورے عالم میں اس وقت ظاہر نہیں ہو رہی، بہت کھلی آنکھوں سے دکھ رہی ہے کہ پوری دنیا اسلام کے سامنے نظریے، فکر، عقیدے اور سوچ کے اعتبار سے ہار چکی۔ اسی لیے اسلام کا یہ کھلا ہوا چیلنج ہے پوری دنیا کے تمام مذاہب سے، اگر تم کہتے ہو کہ ہمارا مذہب بھی سچا ہے، اس کے اندر بھی کچھ حقیقت ہے، کچھ ریئلٹی ہے، کچھ دم ہے، ہمارے بھی نظریے بہت مضبوط اور بہت ہی انڈینائبل ہیں، تو پوری دنیا کو یہ چیلنج ہے کہ اسٹیج پر آ کر دلائل کے ساتھ، لڑائی سے نہیں، گالی گلوچ سے نہیں، دلائل کے ساتھ، ایویڈنسز کے ساتھ کسی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے عالمی اسٹیج پر آ کر بات کر لو، پوری دنیا کا کوئی مذہب اس وقت اس کے لیے تیار ہے۔ کوئی مذہب اس کے لیے تیار ہے کہ ہم تیار ہیں اسلام سے دلائل کی روشنی میں اپنی حقانیت اور سچائی کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہار گئے، آپ ہار گئے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہماری ان سے بحث ہو رہی ہے، کسی بات کو لے کر ہماری ان سے بحث ہو رہی ہے، تو سچا اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنی بات رکھیں دلائل کے ساتھ اور میں اپنی بات رکھوں۔ اگر بات کرتے کرتے ہم یا یہ گالی گلوچ پہ اتر آئے، مار دھاڑ پہ اتر آئے، بدتمیزی پر بد اخلاقی پہ اتر آئے، دھمکی دینے لگے اور اپنے گنڈوں کے ذریعے سے دبانے کی کوشش کی، تو جو یہ کر رہا ہے وہ ہارا کہ جیتا ہے؟ ہار گیا۔ تو دنیا اس وقت اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم اسلام سے دلائل کی روشنی میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ پوری دنیا فکر اور نظریہ اور عقیدے کے اعتبار سے اسلام سے ہار چکی ہے۔ اب دنیا کس پر آ گئی ہے؟ اب دنیا اس پر آ گئی ہے کہ ہم تم کو دبائیں گے طاقت کے بل پر، قوت کے بل پر، فوج کے بل پر، ملٹری کے بل پر، سیاست اور حکومت کے بل پر۔ اب دنیا اس رخ پر آئی ہے۔ تو جو پہلا ہمارا قدم تھا غلبے کا، الحمدللہ وہ عالمی سطح پر وہ غلبہ ہو چکا ہے۔ اس لیے کبھی بھی حالات سے اور حالات کی سختی کو دیکھ کر دل میں ذرہ برابر کبھی یہ خیال لانے کی کوشش نہ کریے گا کہ یہ اسلام کے زوال کا وقت ہے، یہ اسلام کے غلبے کا وقت ہے۔ اس کی پہلی اور بنیادی جو راہ ہے وہ کھل چکی ہے دنیا کے سامنے۔ میں اس کی کچھ مثال پیش کرتا ہوں، اس سے انشاءاللہ اور آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے۔ جن ملکوں میں آج سے زیادہ نہیں، صرف 20 سال
30 سال 40 سال پہلے کی تاریخ، جن جن ملکوں میں اسلام کو طاقت کے بل پر دبانے کی کوشش کی گئی تھی، وہاں نتیجہ کیا نکلا؟ کیا وہاں ان ملکوں میں اسلام شکست کھا گیا؟ کیا اس ملک میں اسلام کے ماننے والے مغلوب ہو گئے؟ کیا ان ملکوں میں اسلام کا نام و نشان ختم ہو گیا؟ کیا ان ملکوں میں اسلام کے شعائر مٹ گئے؟ کیا ان ملکوں میں مسجدوں کی تعداد اور گھٹ گئی؟ تو سب کا جواب ہے نہیں، بلکہ اس کا الٹا ہوا ہے۔ رشا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ رشا میں کیا کچھ نہیں کیا گیا اسلام کو طاقت کے بل پر، قوت کے بل پر، فوج کے بل پر دبانے کے لیے، لیکن رشا میں اسلام کی طرف آنے کی جو اس وقت لہر ہے، خود وہیں کے بڑے بڑے جرنلسٹ صاف اپنے کالم میں یہ بات کھول کر لکھ رہے ہیں کہ اگر یہی رخ رہا اسلام کی طرف پلٹنے کا تو زیادہ مدت نہیں، صرف 2040 ورنہ 2050 بہت ہے، پورے رشا میں اسلام کا غلبہ اور اسلامی نظام قائم ہو جائے۔ یورپ میں کیا نہیں کیا گیا؟ پورے یورپین کنٹریز میں جو کچھ ہو سکتا تھا سب کیا گیا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ آخری کوشش ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کی تھی، جس میں بعد کے تقریباً 9 فرانس کے ریسرچ اسکالرس نے بالکل کھل کر اس پر ساری کتاب لکھ دی کہ اس دھوکے میں، اس حملے میں، اس فراڈ میں کہیں بھی کسی ایک مسلمان کا ہاتھ بھی نہیں، سب یہودیوں کی وہ بنائی ہوئی ایک پلاننگ تھی۔ اس کے نتیجے میں اتنا بڑا نقصان کیا گیا، وہ کوئی معمولی نہیں دھماکہ تھا۔ دنیا کے جو عالمی سینٹر ہے تجارت میں، وہ ایک دھماکے سے اڑا دیے گئے۔ کس لیے؟ صرف پوری دنیا میں یہ میسج دینے کے لیے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے۔ اور اس کے بعد اس وقت کا جو ماحول تھا، ہمیں یاد ہے، ابھی محفتوں میں اس وقت ہم پڑھ رہے تھے، صبح صبح جتنے اخبار ان کے بالکل فرسٹ پیج پر بہت بڑی خبر، اور سارا رخ اسلام کو بدنام کرنے کی طرف، سارے چینلز پر یہ دکھایا جاتا تھا کہ اسلام کے ماننے والوں نے یہ حرکت کی، پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ رہتے تو جاپان میں، لیکن اس وقت وہ کسی کانفرنس میں گئے تھے، ان کو بہت مشکل سے کسی طرح وہ وہاں سے نکل پائے۔ جہاں اس وقت کوئی بھی داڑھی ٹوپی والا مل رہا تھا، فوراً گرفتار کیا جائے۔ اتنی خطرناک صورتحال قائم کی گئی، لیکن کیا اس کے بعد بھی یورپین کنٹریز میں اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ گئی؟ یہ ایک دنیا کے لوگوں کی گندی سازش ہوتی ہے، مکر ہوتا ہے، اللہ اسی شر میں سے خیر کا راستہ نکالتا ہے۔ اس کے بعد ہی سے پورے یورپ میں جو ایک مزاج بنا لوگوں کا کہ آخر یہ اسلام کون سا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو اس حد تک آمادہ کر دیتا ہے، اتنی بڑی دہشت گردی کے لیے تیار کر دیتا ہے کہ وہ اتنے بڑے فیصلے لے لیتے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو نظریہ اور فکر اور سوچ یورپ میں پیدا کی گئی، اس کے نتیجے میں اسی شر سے یہ خیر کا پہلو آیا کہ لوگوں نے اسلام کی اسٹڈی کرنا شروع کی، اسلام کو پڑھنا شروع کیا گیا، اور خدا کی قسم اللہ نے اسلام کے پیغام میں، قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اللہ نے وہ کشش رکھی ہے، وہ طاقت رکھی ہے کہ جو بھی کھلے دل سے اور حق کی تلاش کے لیے اس کو پڑھے گا، اس کا دل ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کی طرف نہ اس کی طرف مائل ہو۔ صرف 1 مہینے کے اندر، اس وقت کی یہ رپورٹ ہے، صرف 1 مہینے کے اندر یورپین کنٹریز کے بچے
32,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور الحمدللہ 10 سال کے بعد جو رپورٹ آئی ہے 545 چرچز 10 سال کے اندر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے گرنے کے بعد 547 چرچز، یعنی اپنی زبان میں کہیں ہندوستان کی زبان میں تو 545 بڑے بڑے مندر وہ مسجدوں میں تبدیل ہو گئے۔ اب وہ چرچ نہیں رہے، اب وہ مسجدیں ہیں اور وہاں نمازیں ہوتی ہیں، وہاں اللہ کا پیغام سنایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ یہ اسلام کے نظریے اور فکر کی طاقت کے غلبے کا اثر ہے۔ تو میں نے جو شروع میں بات کہی، میں پھر اس بات کو دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کبھی ان ظاہری حالات سے مایوسی کا شکار نہ ہوں، آپ کے دل میں کبھی یہ نہ آئے کہ حکومت ایسی اور نظام ایسا اور پالیسی ایسی اور رابطہ ایسی اور باطل جو تنظیمیں تحریکیں آرگنائزیشنز ہیں وہ اس خطرناک اس پہ کام کر رہے ہیں، تو آخر انجام کیا ہوگا؟ انجام میرے بھائیوں صرف اور صرف اسلام کے غلبے کا ہوگا، بس اور کوئی انجام نہیں۔ اس کی سب سے پہلی اور بنیادی جو راہ ہے، میں نے بتایا کہ وہ راہ الحمدللہ ہموار ہو چکی ہے پوری دنیا میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلام جو نظریہ، جو سوچ، جو فکر، جو تھاٹس، جو عقیدہ پیش کرتا ہے، آج پوری دنیا کی کسی مذہب میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ کسی بھی عالمی اسٹیج پر آ کر وہ یہ کہہ دے کہ ہاں ہم اسلام سے دلائل کی روشنی میں اپنے مذہب کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی مذہب اس کے لیے تیار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا فکری طور پر، نظریاتی طور پر، عقیدے اور بلیف کے اعتبار سے دنیا شکست کھا چکی ہے۔ اب دنیا کس پر آ گئی ہے؟ اب دنیا آ گئی ہے کہ ہم تمہیں طاقت کے بل پہ دبائیں گے، ہم تمہیں قوت کے بل پہ دبائیں گے، ہم تمہیں فوج کے بل پہ دبائیں گے، ہم تمہیں اپنے پاور کے بل پہ دبائیں گے۔ دنیا نے تجربہ دبا کر دیکھ لیا ہے۔ میں نے جن ملکوں کی مثالیں دی ہیں وہاں یہی کیا گیا تھا، لیکن الحمدللہ جو رخ ہے وہ کچھ اور دکھ رہا ہے۔ 2017 میں 28 اگست کو رشیا کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے شیشان کے اندر جس جامع مسجد کا افتتاح کیا گیا ہے، اسی رشیا جس رشیا میں کسی گھر میں قرآن کے ایک ورق کے مل جانے پر پورے گھر کو گولی سے خون دینے کا سرکاری آرڈر ہے، اسی رشیا کی میں بات کر رہا ہوں۔ 2017 28 اگست جس مسجد کا افتتاح ہوا ہے، اس مسجد کے صرف اندرونی حصے میں بیک وقت 43,000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اندرونی حصے، آپ کے پورے یو پی میں اتنی بڑی مسجد نہیں، دلی کی جامع مسجد بھی اتنی بڑی نہیں، اندرونی حصہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ اتنا بڑا مجمع آ جائے، بہت مشکل سے 500-600 لوگ مسقف چھت والے حصے میں آ جائیں تو آ جائیں۔ اس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں جہاں اسلام کو قوت کے بل پہ دبانے کا پلان اور فیصلہ تھا۔ اس علاقے کی یہ رپورٹ ہے کہ صرف اندرونی حصے میں 43,000 لوگ بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہمارا ملک بھی اس رخ پر چل پڑا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں بہت مختصر وقت میں کچھ کرنے کے کام ہیں جو آپ کے حوالے کیے جا رہے ہیں، آپ اس کو اپنے قلب و دماغ اور دل کے اندرون خانے میں اتاریں۔ اس بات کو ہم زوال کے وقت سے نہیں گزر رہے ہیں، ہم زوال کے وقت سے نہیں گزر رہے ہیں۔ جو کچھ زوال کے آثار دکھ رہے ہیں یہ خدائی پلان کا ایک حصہ ہے۔ بہت اچھی طریقے سے جان رکھیں، یہ خدائی پلان کا ایک حصہ ہے۔ جب کسی ملک میں اسلام کے غلبے کا وقت آتا ہے، اس سے پہلے حالات بہت سخت کیے جاتے ہیں، بہت سخت کیے جاتے ہیں۔ ابھی حالات
حالات اس ملک اور سخت کیے جائیں گے۔ یہ پہلے ہی سے بات کہی جا رہی ہے، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں قرآن حدیث کی آیتوں اور حدیثوں کی پوری لمبی تاریخ کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ ابھی حالات اور سخت کیے جائیں، یہ الہی نظام کا حصہ ہے۔ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ اہل حق کو حق کی بنیاد پر الگ کر دیں اور اہل باطل کو باطل کی بنیاد پر الگ کر دیں۔ جب تک حالات سخت نہیں ہوتے ہیں اس وقت تک سب ایک ساتھ ملے رہتے ہیں، نقلی مسلمان بھی اور اصلی مسلمان، بناوٹی مسلمان بھی اور حقیقی مسلمان بھی، سب ایک ساتھ رہتے ہیں۔ جب حالات کی چکی اور حالات کی گردش تیز ہوتی ہے وہیں پر ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اب ہم کس رخ پر جائیں گے؟ اگر حالات کی سختی میں ہماری زبان سے یہ نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، تو خدا کی قسم پھر غلبہ انہی لوگوں کے حق میں ہوگا جو اس رخ پر قائم ہیں۔ یہ اللہ کا الہی نظام ہے، اسے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اب ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں، اب ہمیں اپنے آپ کو بھی، اپنی نسل کو بھی، اپنے بچوں اور بچیوں کو صرف اس رخ پر تیار کرنا پڑے گا کہ ان کے دل اور دماغ میں پورے طور پر اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی شان یکتائی، اس کا جاہ و جلال، اس کی عظمت کا وہ سکہ جس کا ادراک پورا عالم اور جس کا احساس دنیا کے ذرے ذرے سے کیا جا سکتا ہے، اپنے بچے کے قلب و جگر میں یہ بات اتارنا پڑے گا۔ ہمارے بچے کے قلب و جگر میں کسی طاقت کا، کسی حکومت کا، اس کی بڑائی کا تصور نہ، اس کے دل میں صرف اس وحدۃ لا شریک لہ کی عظمت کا تصور۔ پھر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی آ جائے تو ہمیں کسی سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت وہ نظریے کی طاقت ہے، وہ ایمانی عقیدے کی طاقت ہے، ایمانی فکر کی طاقت ہے، جس کا نمونہ دنیا اس وقت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ امریکہ کو ذلیل ہو کر کیوں بھاگنا پڑا؟ کون سی وہ طاقت تھی جس نے کبھی رشیا کو توڑا اور کبھی سوویت یونین کو توڑا اور اس نے اخیر میں اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا غرور کے خاتمہ ملا؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے، میرے عزیز بھائیوں، آپ معاف کریے گا کہ ہمارے بچے اس وقت اس رخ پر جا رہے ہیں کہ حالات کی جب سختی ان پر آئے گی تو یہ شاید یہ ایمان پر باقی نہ رہے۔ میری بات تھوڑا سخت ہو سکتی ہے لیکن حقیقی تصویر یہی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارا بچہ 2 دن سے بھوکا ہو، اس کو 2 دن سے کھانے کے لیے لقمہ نہ ملے اور پینے کے لیے پانی نہ ملے، کوئی دشمن خدا آئے اور اس بچے سے کہے کہ بچے یہ تیرے لیے کھانے اور پینے کا سامان ہے، بس تجھے کرنا یہ ہے کہ اپنی زبان سے کوئی کفریہ جملہ کہہ دے، بچہ ہمارا کیا کرے گا؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اگر ہمارا بچہ یہ کہے کہ اے دشمن خدا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اسی کے نام پر جانا چاہتا ہوں، اسی کی عظمت اور شہادت دیتے ہوئے جانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم نے اس دن پر بچوں کو تیار کیا ہے، خدا کی قسم دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمیں ہلا نہیں سکتی۔ دنیا نے بہت سے تجربے کیے، میں اس دور میں نے اتنی مثالیں دی ہیں، میں نے ماضی کی مثال نہیں دی ہے، ورنہ آپ کہیں تو پہلے دور کے لوگ تھے، یہ سب میں نے مثالیں اسی دور کی دی ہیں جنہوں نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو دکھایا ہے کہ ایمان ہے کیا چیز۔ لیکن اپنے یہاں جو رخ ہے وہ بہت گندا ہے، اس کا ہمیں اعتراف بھی ہونا چاہیے، اور سارے والدین کو
سارے گارجینس کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ ہماری نسل کس رخ پر جا رہی ہے۔ ہم اپنی آسانی کے لیے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں۔ موبائل، خدا کی قسم، ایک بار آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں انگارہ رکھ دیں، وہ پھر بھی ٹھیک ہے کہ دوبارہ وہ بچہ انگارے کی طرف نہیں جائے گا جب اس کو ایک بار تکلیف ہوگی، لیکن اس سے لاکھ گنا بدتر اور لاکھ گنا سخت مصیبت ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں موبائل دیں، جس سے اس کا فکر، اس کی دماغ، اس کی سوچ ایسی تباہ ہو کہ آپ کے قابو سے باہر ہو۔ ہماری جتنی بچیاں، معاف کریے گا، شاید ہمارا یہ علاقہ محفوظ ہے، لیکن جتنی بچیاں ہماری غیروں کے ساتھ جا کر ایک طرف تو جہنم میں گئی، دوسری طرف ان کا اس دنیا کا بھی کیریئر تباہ ہوا ہے۔ جہاں گئی ہیں ان کی زندگی جہنم سے کم نہیں ہے۔ جو پلٹ کر آئی ہیں ان سے داستان غم پوچھئے کیا ان پر گزری ہے، لیکن اس کے باوجود روح ابھی بھی قابو سے باہر۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہم آخر اپنی نسل کو کیوں نہیں سنبھال رہے؟ اس کے لیے سب سے بڑے ذمہ دار ہم ہیں، والدین ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں۔ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی شخصیت، اپنے اخلاق، اپنا کردار، اپنی گفتگو کا انداز، اس پر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اپنے موبائل کے استعمال پر ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا، ورنہ آپ لاکھ تقریریں کرتے رہیے، خدا کی قسم ایک تقریر بھی قوم کے اندر انقلاب نہیں پیدا کر سکتی۔ انقلاب تقریروں سے نہیں آتا ہے، انقلاب عمل سے آتا ہے، انقلاب فیصلہ لینے سے آتا ہے۔ نسلیں ایسے نہیں ہماری تباہ ہو رہی ہیں کہ انہیں احساس نہیں ہے، 5-5 گھنٹے، 10-10 گھنٹے ادھر ادھر بیٹھ کر ضائع کیے جاتے ہیں، اور نہ باپ کو کوئی فکر ہے، نہ ماں کو کوئی احساس، اور اس بیچارے کو کیا احساس ہوگا جو ایک نشے کی حالت۔ اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں، 2 کام صرف ایک کریے۔ ایک کام تو یہ کہ اپنے گھر میں روزانہ پابندی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے کا معمول بنائیے، اور حدیث بھی اس انداز میں آپ پڑھیں، حضور کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق، صحابہ کے واقعات، اولیاء اللہ کے واقعات، ان کے بچوں کے قصے اور کہانیوں کے ایسے آسان انداز میں کہ ہمارے بچے اس کو سمجھ رہے ہیں۔ اور دوسرا کام وہ سب کو کرنا ہے جن کے بھی بچے ہیں، کہ جہاں بھی ہمارا مکتب چلتا ہو، بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہوں، آپ کے بچے اسکول میں جائیں، کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن کم سے کم 1 گھنٹے کے لیے ضرور اسلامک کلاسز کو اٹینڈ کریں۔ اور تیسری بات اسی سے جڑی ہوئی ہے، وہ بھی سوچنے کی، اور خاص کر وہ جن کو اللہ نے کچھ ثروت دی ہے، دولت دی ہے، جو کر سکتے ہیں، اب آپ خدا کے لیے دوسرے کے اسکولوں پر بھروسہ مت کریے، غیروں کے کالجز پر بھروسہ مت کریے۔ نہ جانے کتنی نسلیں آپ کی چلی گئیں، اب خود اپنے اسکول قائم کریے، اپنے کالجز بنائیے، اپنا نظام اپنے ہاتھ میں لیجیے، کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیجیے۔ اس کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ لوگ بیٹھیں، سوچیں، اور یہ 2 کام تو سب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ 2 کام کر لیا تو انشاءاللہ اس سے بھی ہماری نسلیں محفوظ ہو جائیں گی۔ ہمارے بچوں کا نظریہ، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اور اللہ نے اس دور میں بھی، میں نے اس سے پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ ابھی جو اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہوئی تھی گزشتہ سال رمضان میں، اس میں ایک چھوٹا سا ویڈیو وائرل ہوا تھا۔ ایک معصوم 7 یا 8 سال کا بچہ تھا، اور 3 اسرائیلی فوجی اس کے سینے پر چڑھے ہوئے اور اس سے کہہ رہے تھے کہ ایمان کو چھوڑو ورنہ تمہیں ہم گولیوں سے ختم کر دیں گے۔ لیکن اس بچے کی زبان سے جو بالکل آخری لفظ نکلتا ہے، جو باقاعدہ سننے میں بھی آتا ہے، وہ بچہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یہ کہتا ہے، اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ سلام ہو اس بچے پر، اور بے شمار رحمتیں ہوں اس ماں پر جس نے اتنے سخت حالات میں کیسے پرورش کی ہوگی کہ بچہ 3 گن مشینوں کے سامنے بھی اپنے رب کی یہ شہادت دیتا ہوا جا رہا ہے، اور دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے دشمن خدا، تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن میرے ایمان کو نہیں چھین سکتا ہے۔ یہی پیغام، یہی میسج پورا ملک کا مسلمان، اور اس ملک کے مسلمان کا بچہ جب اس ملک
سب سے پہلے نظریے اور فکر پر ڈاکہ ڈالتی ہیں۔ وہ حالات سے اس لیے آپ کو توڑتی ہیں کہ آپ حالات سے ٹوٹ کر ایمان کا سودا کر لیں۔ آپ کو یہ پیغام پیش کرنا ہوگا کہ ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ تربیت کا انداز ہے جو میں نے 2 کام آپ کو بتائے ہیں، ہم سب یہ کریں۔ میں بھی اس کا محتاج ہوں، آپ بھی اس کے محتاج ہیں۔ خدا کرے میری یہ آواز آپ کے دلوں تک پہنچے، آپ کے دماغ کو جھنجھوڑے، عمل کی طرف لائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔